بعض دفعہ انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے کچھ آزمائشیں اللہ ڈالتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں جب انسان کو کوئی مصیبت یا بیماری آتی ہے تو اس کے تین بنیادی سبب۔ پہلا سبب انسان پر بیماری، دکھ اور غم اور مصیبت اس کے آنے کا یہ بنتا ہے کہ انسان سے کچھ گناہ ہو گئے، ان گناہوں کی نحوست اور شامت انسان پہ آن پڑتی ہے اور انسان اس مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ غم اور یہ مصیبت انسان کی بیماری بن جاتی۔ اسی بات کو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا، تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے تم پہ ڈالا اس لیے تاکہ تم ان گناہوں سے بچ جاؤ جن میں تم اپنے آپ کو لگائے بیٹھ۔ مصیبت دنیا میں آتی ہے، اس کا دوسرا سبب یہ ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے، ویسے تو معافی نہیں مانگ رہا، بھول گیا اللہ تعالیٰ، ویسے تو اسے نہیں وقت مل رہا کہ میں کو 2 رکعتیں پڑھوں، اچھا سا وضو کروں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لوں، تو اللہ عز و جلال معمولی بیماریوں اور مصیبتوں کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے آتی۔ اللہ کے حکم سے آنے سے کیا مراد ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کوئی کام ہو جائے؟ اور حکم اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان لے آتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور رب کی طرف ہی رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس کو سیدھا کر دیتے ہیں، دوسرا اس کے لیے دکھ اور مصیبت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انسان کو کوئی بیماری پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی غم آئے، کوئی فکر لاحق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان کے لیے چیز تکلیف کا باعث ہو، حتیٰ کہ کانٹا بھی اس کے پاؤں میں چھپ جائے، ان ساری چیزوں کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا، زمین پہ جب پہلا وہ قدم رکھتا ہے، ما علیہ خطیئہ، اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کے اوپر گناہ تھے ہی نہیں۔ اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس طرح اسے گناہوں سے دھو دیتے ہیں جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، اس پہ کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ مصیبت دنیا میں اگر آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، تو اس کا تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے، یہ اعمال میں کوئی بہتری نہیں لا رہا، جبکہ اللہ عز و جلال نے جنت میں ایک اس کا مقام طے کر دیا ہے، اب اس کے اعمال وہاں تک پہنچ نہیں رہے، تو پھر اللہ عز و جلال معمولی ان مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے پھر اس درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ زمین میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے یا تمہارے نفسوں میں، تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت آتی ہے، غم آ گیا، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، یہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا، یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا۔ خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی تقدیریں لکھ دی، یہ اللہ نے لکھا ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اور اللہ کے نزدیک بہت آسان، یہ اللہ نے کیوں لکھا یہ وہی جانتا ہے، لیکن اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزلہ، اللہ کے بندے کے لیے اللہ نے ایک درجہ، ایک منزلت، ایک مقام، ایک بلندی طے کر دی ہوتی، فما يبلغها العمل، اس مقام و مرتبے پہ اس کے اعمال اسے پہنچا نہیں رہے ہو، فما يزال اللہ يبتلی بما يکرہ حتی يبلغه ایانا، اللہ عز و جلال اسے آزماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اپنے بندے کو اس بلند مقام تک پہنچا دے۔
سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت کتنی بڑی تسلی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ مصیبت کسی بندہ مومن کو آئے۔ تو 3 سببوں میں سے گنہگار جب بھی ایسا مسئلہ ہو تو اس کے گناہوں کی پاداش میں اس کو یہ مصیبت آتی۔ بندہ نمازی پرہیزگار ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ امت مرحومہ ہے، اس پہ اللہ ذوالجلال کی رحمت ہے، اور اللہ ذوالجلال اس امت پہ رحمت فرماتے ہیں، کیونکہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت کو مبعوث فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس کو سارے جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعث رحمت بنا کے بھیجا۔ السلام علیکم۔